السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے The White Nights of Ramadan by Maha Adasi, illustrated by Ned Gannon. The White Nights of Ramadan یعنی رمضان کی سفید راتیں۔ یہ ایک بڑی خاص کہانی ہے، ایک ایسے فیسٹیول کے بارے میں جس کا نام ہے گڑگیاں۔ گڑگیاں ایک فیسٹیول ہے جو کچھ عربی ممالک میں جیسے کہ کویت، قطر، عمان، UAE، بحرین اور سعودی عربیہ میں منایا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی سفید راتوں میں یعنی جو رمضان کی بیچ والے راتیں ہوتی ہیں ان میں منایا جاتا ہے، اور یہ خاص بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کا کیا نام ہے؟ گڑگیاں۔ گڑگیاں کا کیا مطلب ہے؟ کہانی سنیے اور معلوم کیجیے۔ نور اپنے کمرے کی کھڑکی سے چڑھتے چاند کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وقت آنے ہی والا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور بھاگی اپنے بھائیوں کو بتانے۔ کھڑکی سے باہر دیکھو، نور نے اپنے بھائیوں سے کہا، چاند تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ رمضان کا درمیانہ وقت یعنی مڈل آف رمضان آنے ہی والا ہے۔ اور گڑگیاں، سیم نے بولا۔ ہاں گڑگیاں، نور نے کہا۔ سیم اور ڈین نے اپنے ہاتھ ہائی فائیو میں مارے، ایک دوسرے کو تالی دی اور گانے لگے، گڑگیاں گڑگیاں، کینڈی او کینڈی، دیکھیں میں مسحر بن چکا ہوں۔ سیم نے اپنی ڈرم بجاتے ہوئے کہا۔ مسحر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مسحر ایک خاص آدمی ہوتا ہے جو محلے میں فجر سے پہلے سحری کے وقت چلتا ہے اور اپنی ڈرم یعنی ڈھول بجاتا ہے۔ وہ اپنی ڈھول بجا کے سب کو سحور یعنی سحری کے لیے اٹھاتا ہے۔ کبھی کبھار جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہاں مسحر تحفے بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا میرے مسحر، نور نے کہا، چلیں جلدی سے تیار ہوئیں، مصروف ہوئیں، ہم بھی اپنی گھر کی کینڈی بنائیں۔ سب خاندان باورچی خانے میں جمع ہو گیا۔ نور نے شہد کے ساتھ کٹی ہوئی چینی ملائی، پھر امی نے یہ مکسچر لے کے اس کو گرم کیا۔ یہ گچک کے لیے تھا۔ آخر گچک کیا ہوتی ہے؟ گچک ہوتی ہے نٹ برٹل، ایک خاص مٹھائی۔ پھر دادی اماں نے پستے چھیلے اور امی نے ان کو پکایا، اور پھر پستے شہد اور چینی کے مکسچر میں ملا دیے۔ گرم گرم مکسچر کو میز پہ پھیلایا گیا، اور جب وہ سوکھ گیا تو نور کے بابا اور دادا نے باری باری ایک خاص ہتھوڑے کے ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا۔ سیم اور ڈین نے پھر گچک کو لے کے گچھوں میں کر کے پلاسٹک میں ڈالا، اور امی نے ان کی مدد کی ہر گچھے کے ارد گرد رنگ برنگے ربنز باندھنے کی۔ آخر کار گچک یعنی کینڈی تیار تھی، اور اس کو ایک خوبصورت سی سجی ہوئی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اب ہمیں گڑگیاں والے تھیلے سجانے ہوں گے، نور نے کہا۔ خوبصورت تھیلے ہوں گے تو اور کینڈی ملے گی۔ نور اور اس کے بھائیوں نے اپنے تھیلے نکالے، ان پہ خوبصورت رنگوں سے پینٹ کیا، اور پھر جب پینٹ سوکھ گیا تو رنگ برنگے موتی نکال کے ان پہ چپکائے۔ نور نے ڈین کا بیگ لیا، اس کے منہ کے ارد گرد نور نے کچھ سوراخ کیے، اور پھر ان سوراخوں کے بیچ میں سے پیلا ربن گزار دیا۔ دیکھیے تو صحیح، پیلا ربن جب کس کے باندھا جائے گا تو تھیلے کا منہ بند ہو جائے گا، یعنی کینڈی محفوظ۔ مجھے گرین ربن چاہیے، سیم نے کہا۔ اپنے تھیلے کے لیے نور نے سرخ اور سنہرے یعنی ریڈ اور گولڈ ربن چنے، اس کے سب سے پسندیدہ رنگ۔ آخر کار تھیلے تیار ہو گئے، اور اب وقت آیا تھا نئے چمکیلے کپڑے پہن کے دیکھنے کا۔ نور نے اپنا سنہرا اور سرخ یعنی گولڈ اور ریڈ جلابیہ پہنا،
اور شیشے کے سامنے ایک چکر کاٹا۔ جلابیہ کا سرخ رنگ اتنا تیز تھا کہ نور کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ آنکھیں بند بھی کرے گی تو اس کو وہ نظر آئے گا۔ اس رات نور تو اتنی بے چین تھی کہ اسے سویا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد جا کے کینڈی پہ نظر ڈالتی، کیا سب کچھ ٹھیک ہے، اور فنوس کو بھی دیکھتی۔ فنوس کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص رمضان کا لینٹرن ہوتا ہے۔ اس کو سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور گڑگیاں کی رات پہ بچے ان فنوس کو لے کے نکلتے ہیں تاکہ ان کو اندھیری رات میں روشنی مل سکے۔ اس رات کسی کو بھی مسحر کی ضرورت نہیں تھی۔ پورا خاندان فجر سے بہت پہلے اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ نور نے سحری میں کھجور کھائے، پھر اس نے اپنی دادی کے پاس آ کے کہا، مجھے رمضان بہت پسند ہے۔ رمضان میں مزہ ضرور آتا ہے، دادی نے کہا، لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کا اصل مطلب اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی رزق بانٹنا ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں۔ جی، نور نے کہا، یہی رمضان ہے۔ سحری ختم ہوئی، فجر کا وقت ہوا اور پھر سورج نکلنے لگا۔ یہ دن کتنا لمبا لگ رہا تھا۔ نور کو پتا تھا کہ دن گزارنے کے لیے اسے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہی ہوگا مغرب تک۔ اس نے قرآن پڑھا، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس نے عصر کی نماز پڑھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھڑی رک ہی گئی ہو۔ لیکن آخر کار سورج طلوع ہو ہی گیا اور نور نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے افطاری کی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کا روزہ جو تھا۔ سیم اور ڈین نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہ ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے تو کافی جلدی افطاری ختم کر لی۔ افطاری کے بعد نور اور اس کے بھائی تیار ہونے گئے۔ سیم اور ڈین نے اپنے روایتی یعنی ٹریڈیشنل ڈش ڈیش پہنے، یہ وائٹ توپوں کو ڈش ڈیش کہتے ہیں۔ آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں، دادی اماں نے کہا۔ پھر نور سیڑھیوں سے اتری، اس نے اپنا نیا جوڑا جلابیہ پہنا ہوا تھا۔ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، امی نے کہا۔ نور خوشی سے جھول اٹھی، اس کا دل خوشی سے تیزی سے دھڑکنے لگ گیا جیسے مسحر کا ڈھول ہو، اور اس نے اپنا لوہے کا فنوس اٹھایا۔ بابا نے خوب ساری تصویریں لیں۔ نور اور اس کے بھائیوں نے اپنے گڑگیاں والے تھیلے اپنی کمروں سے باندھے اور پھر دادا کے ساتھ گڑگیاں کے لیے چل نکلے۔ نور اپنی نظر جہاں دوڑاتی اس کو چمکتے ہوئے کپڑوں میں خوش باش گاتے ہوئے بچے نظر آتے جو اپنے رنگ برنگے فنوس لے کے رات کو چمکا رہے تھے۔ پھر اس نے اوپر آسمان پہ دیکھا، آسمان پہ ایک پورا چاند چمک رہا تھا۔ نور کو اب سمجھ آئی کہ گڑگیاں کی 3 راتوں کو 3 سفید راتیں کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ روشن ہی روشن ہوتی ہیں۔ پہلا دروازہ ڈین نے کھٹکھٹایا اور سیم، جس نے اپنے گلے میں ڈھول ڈالی ہوئی تھی، آرام سے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا۔ پھر جب پڑوسی نے دروازہ کھولا تو نور اور ڈین نے گایا، گڑگیاں گڑگیاں، اور سیم نے اپنا ڈھول بجایا۔ میں ہوں محلے کا نیا مسحر، اس نے بولا۔ پڑوسی ہنسا اور اس نے بچوں کے گڑگیاں والے تھیلے میں کینڈی ڈالی۔ رات کی آخر تک بچوں کے تھیلے اتنے کینڈی سے بھرے ہوئے تھے جیسے گلدان میں سے یعنی واز میں سے پھول ابھر رہے ہوں۔ میں اگلی 2 راتوں کے لیے بھی مسحر رہوں گا، سیم نے کہا۔ جب نور اور اس کے بھائی کینڈی لے کے گھر لوٹے تو ان کی امی ان کے انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں غریب لوگوں کا کھانا تھا۔ اب آپ نے اپنی کینڈی جمع کر لی ہے، اب آیا ہے وقت
دوسروں کے ساتھ اپنی رزق بانٹنے کا۔ انہوں نے نور کو وہ ٹوکری پکڑائی۔ نور اور اس کے بابا ٹوکری کو مسجد میں چھوڑنے گئے۔ چلتے وقت نور کو اپنی دادی کی بات آئی، وہی بات جو انہوں نے رمضان کے بارے میں کہی تھی۔ نور نے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ دادا، رمضان کے چاند کو دیکھیے، نور نے کہا۔ خوبصورت ہے نا؟ بہت خوبصورت ہے نور، دادا نے کہا۔ واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی The White Nights of Ramadan by Maha Adasi illustrated by Ned Gannon۔ The White Nights of Ramadan یعنی رمضان کی سفید راتیں۔